اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اگر منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور گستاخی کی بیماری ہے، اور اسی طرح مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا رسانی سے باز نہ آئے، تو ہم آپ کو ان پر ضرور مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینے میں آپ کے پڑوس میں نہ ٹھہر سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ یہ لعنت کیے ہوئے لوگ جہاں کہیں پائے جائیں پکڑ لیے جائیں اور چن چن کر بری طرح قتل کر دیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ رب العزت کی یہی سنت ان لوگوں میں بھی جاری رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ دل کی خرابی سے مراد یہاں دو قسم کی خرابیاں ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانے کے باوجود اسلام اور مسلمانوں کا بدخواہ ہو۔ دوسرا یہ کہ آدمی بدنیتی، آوارگی اور مجرمانہ ذہنیت میں مبتلا ہو اور اس کے ناپاک رجحانات اس کی حرکات و سکنات سے پھوٹے پڑتے ہوں۔ اور دوسرا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں گھبراہٹ پھیلانے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے آئے دن مدینے میں اس طرح کی خبریں اڑایا کرتے تھے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کو بڑی ذکر پہنچی ہے اور فلاں جگہ مسلمانوں کے خلاف بڑی طاقت جمع ہو رہی ہے اور ان قریب مدینہ پر اچانک حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک مشغلہ یہ بھی تھا کہ وہ خاندان نبوت اور شرفائے مسلمین کی خانگی زندگی کے متعلق طرح طرح کے افسانے گھڑتے اور پھیلاتے تھے تاکہ اس سے عوام میں بدگمانیاں پیدا ہوں اور مسلمانوں کے اخلاقی اثر کو نقصان پہنچے۔ اور اللہ کی سنت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کا ایک مستقل ضابطہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے اور ریاست میں اس طرح کے مفسدین کو کبھی پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ جب بھی کسی معاشرے اور ریاست کا نظام خدائی شریعت پر قائم ہوگا، اس میں ایسے لوگوں کو پہلے متنبہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی روش بدل دیں، اور پھر جب وہ باز نہ آئیں گے تو سختی کے ساتھ ان کا استحصال کر ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔